اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، اس وقت میں موجود ہوں علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب کے دولت قدی پر، جہاں آج عزاخانہ سجایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب کی دولت قدی پر موجود ہیں، جہاں آج عزاخانہ سجایا گیا۔ ہم عزاخانے کی تاریخ بھی جانیں گے علامہ صاحب سے، اور پنجے پٹکے اور جو چیزیں اس عزاخانے میں موجود ہیں، کیونکہ بزرگوں کی سجائی ہوئی عزاخانہ جو کہ مسلسل کئی برسوں سے سجایا جا رہا ہے اس گھر میں، اور اس سے قبل کہاں کہاں سجایا گیا وہ بھی ہم تاریخ جانیں گے۔ کتنے پرانے پٹکے اور پنجے یہاں موجود ہیں۔ عزاداری نسل بعد نسل سلسلہ شروع ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ علامہ صاحب خود اپنے زیر نگرانی عزاخانہ سجا رہے ہیں مسلسل کئی برسوں سے۔ اس بار ہم نے سوچا کہ ہم علامہ صاحب کے اس عزاخانے کی آپ کو زیارت کرائیں، جو انتہائی خوبصورت انداز کا سجایا گیا ہے، اور کافی محنت لگی، جس میں کئی دن پہلے سے سجاوٹ کا کام شروع ہوا، تیاریاں شروع ہوئیں۔ ہم تمام چیزیں جانیں گے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں تعزیت پیش کرتا ہوں وقت کے امام کی بارگاہ میں۔ گھر گھر میں عزاخانے سج رہے ہیں، اور آپ خود عزاخانہ سجانے میں مصروف رہے اتنے دن سے، تو میں تھوڑی سی اس عزاخانے کی تاریخ آپ کے جو گھر میں موجود ہے اس کی جاننا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا جو آبائی عزاخانہ ہے، اور اس کو کم و بیش اگر کہیے تو 200 برس تو ہو ہی گئے ہیں، ماشاءاللہ۔ کیونکہ جب ہمارے آبا و اجداد الہ آباد میں یقیناً تھے، اور پارٹیشن سے پہلے یہ عزاداری جاری اور ساری رہی۔ وہ کچھ اور مختلف طریقے ہوتے تھے، اس کے بعد پارٹیشن کے بعد پھر اور اس میں کچھ اضافہ ہوا، اور جب ہمارے والد گرامی مرحوم مغفور سید آفتاب حسین عابدی علی اللہ مقامہ پاکستان تشریف لائے، تو اسی عزاداری کو اور اس کے شعائر کو اور ان نشانات کو وہاں سے لے کے آئے، اور جب سے یہ یہاں پر عزاداری اسی طرح جاری اور ساری ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداران حسین آباد ہیں، ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ کسی ملک کا نام لینا ضروری نہیں ہے، ہر ملک میں عزادار موجود ہے، اور ہر جگہ یہ تیاری ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ ایک مہمان کے آنے کی نشانی ہے، اور وہ مہمان کے جو سب سے بڑا مہمان ہے، کہ جس نے واقعہ کربلا میں اپنا پورا گھر اللہ کی راہ میں قربان کر کے سب کچھ اپنا دے کر اللہ کا سب کچھ حاصل کیا ہے، تو اس کی آمد اور ان کا استقبال، شہدائے کربلا کا استقبال، کیونکہ روایات میں موجود ہے کہ ارواح معصومین جو ہیں وہ تشریف لاتی ہیں، جیسے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم بعد کربلا کسی خوشی میں نہیں جاتے، بلکہ اپنے گھر پہ فرش عزائے حسین بچھاؤ تو ہم آئیں۔ تو ہر دور کا امام اس مجلس میں آتا ہے، اس لیے کہ کسی ایک دور کے امام کی بات نہیں بلکہ سب اماموں کی بات ہے۔ کہ اس وقت یقیناً امام زمانہ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں ہر مجلس میں، وہ عین اللہ ناظرۃ فی الارض ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں زمین پر، اس کی خالقیت کو، اس کی رازقیت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے جو اصل وارث ہیں عزا کے اور ان کے پرسے کے، تو وہ ہی ہیں، اور وہ تشریف لاتے ہیں اور ہم پرسہ دیتے ہیں ان کو۔ تو یہ عزاخانہ جو ہے یہ ہمیں یقیناً وراثت میں ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم یاد ہے ہم بچے تھے تو ہم سب سجاتے تھے، اور ہمارے والدین ہمیں بتاتے تھے کہ یہ علم کہاں لگے گا، یہ پنجہ کہاں لگے گا، پردہ کیسا ہوگا، اور یہ سب چیزیں۔ اب یہ ہو گیا کہ ہماری اگلی نسل آ گئی ہے، تو اب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب، اور پھر اندر سے ایک ایمانی کیفیت مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایک اضطراب بھی ہے، اور ایک ایسی مسرت بھی ہے، اضطراب غم کا ہے اور مسرت امام کے آنے کی ہے۔ تشریف لاتے ہیں، سید عالمین تشریف لاتی ہیں، شام والی بیویاں تمام تشریف لاتی ہیں، تو اسی حساب سے پھر ہم اس کو روحانیت کے زاویے سے یہ سارا عزاخانہ سجاتے ہیں، یعنی اس کو پورے گھر کو دھویا جاتا ہے، اس سے پہلے اس میں رنگ و روغن ہوتا ہے، پھر اسے پاک کیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، جسے غوطہ کرنا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، تجدید سمجھ لیجیے پاکیزگی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر فرش بچھتا ہے، پھر اس کے بعد پورا عزاخانہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے، اس میں علم، تعزیے، پٹکے سب آپ دیکھیں گے، اور اس میں ہر
سال کچھ نہ کچھ اضافہ کرتے رہتے اور اپنا فلوس قلب جو ہے، اپنا ہدیہ قلب جو ہے تو امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا تک یہ پیغام پہنچے کہ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انوکھی ہو. آپ عراق میں، ایران میں، آذربائیجان میں، بحرین میں، جہاں جہاں بلکہ آپ امریکہ تک چلے جائیے اور یورپ تک چلے جائیے، جہاں جہاں یعنی عزاداران امام حسین، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، سب اس طریقے سے مصروف عمل رہتے ہیں. اس لیے کہ اہل سنت کے تعزیے بھی تیار ہو رہے ہوتے ہیں، اہل تشیع کے تعزیے بھی تیار ہو رہے ہوتے ہیں. اہل حرم ہے شام کے بازار میں، بیویوں کو آ کے چادر توڑا دو سیدہ، اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو سیدہ، اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو سیدہ. ہے یہ ماجد کی دعا منتظم کرب و بلا، ہے یہ ماجد کی دعا منتظم کرب و بلا. ہم کو مختار کے رستے پہ چلانا آباد، ہاتھوں کا جو مل جائے سہارا عباس، تیرے ہاتھوں کا جو مل جائے